لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. خلافت کے موضوع پر سلسلہ بیان جاری ہے. اس موضوع کے تحت ہم نے ابھی تک مختلف ذیلی موضوعات کے اوپر گفتگو کی. چنانچہ ایک نیا ذیلی موضوع گزشتہ تقریر میں شروع کیا گیا کہ جو خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے نقصانات کے عنوان سے تھا، اور ان نقصانات میں چونکہ تحریف اسلام سب سے بڑا نقصان تھا، لہٰذا ہم نے اس وسیع عنوان کو مختصر کرتے ہوئے اس ذیلی موضوع کو تحریف اسلام کا عنوان دیا ہے، اور انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت ہماری گفتگو آگے بڑھے گی. چنانچہ گزشتہ تقریر میں ہم نے دیکھا کہ خلفائے ثلاثہ نے اپنی خلافت کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان میں دو غلط اصول اور دو غلط عقیدے مشہور کیے کہ جن میں سے ایک عقیدہ عدم استخلاف تھا، یعنی یہ عقیدہ اور یہ ماننا کہ آن حضرت نے اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا، اور دوسرا عقیدہ تجزیہ نبوت تھا کہ جس کے تحت انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے منصب رسالت کا تجزیہ کیا اور دنیا اور آخرت کی تفریق قائم کی، اور مذہب اور حکومت کے دو ایسے گروہ اور فرقے بنائے کہ جس کے تحت حکومت جو ہے وہ دائرہ نبوت سے باہر انہوں نے ثابت کی. لہٰذا اس تجزیہ نبوت کے متعلق ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، اور خاص تجزیہ نبوت کے عنوان سے ہم نے ایک تقریر بھی کی ہے. تو یہ دو اصول اور یہ دو غلط عقیدے جو لوگوں کے درمیان میں مشہور کیے گئے، تو ان میں سے عقیدہ عدم استخلاف جو تھا اس کے متعلق ہم انتہائی تفصیل سے اس خلافت کے موضوع کے انتہائی ابتدائی حصے میں ہم نے گفتگو کی. مگر یہ تجزیہ نبوت والا جو عقیدہ تھا، اس کے بارے میں ہم اس سے پہلے مختصراً گفتگو کر آئے ہیں، اور انشاءاللہ اب اس تحریف اسلام کے موضوع کے تحت ہم اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. لہٰذا ہماری گزشتہ تقریر میں ہم نے سامعین سے درخواست بھی کی کہ وہ تجزیہ نبوت والی تقریر دوبارہ سن لیں تاکہ موضوع سے ایک تسلسل قائم ہو جائے اور اس موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو. چنانچہ ہم اس مقام تک ہی پہنچے تھے تو کسی وجہ سے تقریر کو ختم کر دینا پڑا اچانک غیر رسمی انداز میں. لہٰذا آئیے اب سلسلے بیان کو یہیں سے آگے بڑھایا جائے. چنانچہ سامعین اکرام، یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں
کہ اس عقیدہ تجزیہ نبوت سے دائرہ نبوت کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی اور رفتہ رفتہ حکومت کے علاوہ دیگر امور شریعت جیسے نماز، حج وغیرہ بھی اس سے متاثر ہوئے۔ چنانچہ انشاءاللہ اب ہم ثابت کریں گے کہ دائرہ نبوت کو کس طرح بتدریج اور کوتاہ کیا گیا اور تنگ کیا گیا اور اسلام پر اس کا کیا اثر پڑا۔ تجزیہ نبوت والی تقریر میں ہم مولوی شبلی کی ایک عبارت آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں کہ جسے انہوں نے اپنی کتاب الفاروق میں درج کی تھی۔ اسی موضوع پر آگے چل کر مولوی شبلی لکھتے ہیں، سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اقوال و افعال منقول ہیں وہ کلیتاً مسائل کا ماخذ ہو سکتے ہیں یا ان میں کوئی تفریق ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس بحث پر حجت اللہ البالغہ میں ایک نہایت مفید مضمون لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو افعال اور اقوال مروی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو منصب نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی نسبت خدا کا ارشاد ہے کہ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی پیغمبر جو چیز تم کو دے وہ لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے باز رہو۔ دوسرے وہ جن کو رسالت سے تعلق نہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے احادیث کے مراتب میں جو فرق بتایا اس سے کوئی صاحب نظر انکار نہیں کر سکتا۔ اس تفریق کے موجد دراصل حضرت عمر ہیں۔ چنانچہ شبلی نعمانی صاحب تھوڑا اور آگے کچھ جملوں کے بعد لکھتے ہیں، اسی فرق مراتب کے اصول پر بہت سی باتوں میں جو مذہب سے تعلق نہیں رکھتی تھیں اپنی رائیوں پر عمل کیا۔ مثلاً حضرت ابوبکر کے زمانے تک امہات اولاد یعنی وہ لونڈیاں جن سے اولاد پیدا ہو جائے برابر خریدی اور بیچی جاتی تھی، حضرت عمر نے اس کو بالکل روک دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک میں جزیے کی تعداد فی کس 1 دینار مقرر کی تھی، حضرت عمر نے مختلف ملکوں میں مختلف شرحیں مقرر کیں۔ حضرت کے عہد میں شراب کی کوئی خاص حد مقرر نہ تھی، حضرت عمر نے 80 کوڑے مقرر کیے۔ یہ ظاہر ہے کہ ان معاملات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اگر تشریعی حیثیت سے ہوتے تو حضرت عمر کی کیا مجال تھی کہ ان میں کمی بیشی کر سکتے۔ اور یہ عبارت سامعین کرام شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق کے حصہ دوم کے پیج نمبر 236 پر درج کی ہے، اور اس سے ایک پیج آگے، ایک صفحہ آگے پیج نمبر 237 پر وہ حضرت عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ اور قیدیان بدر اور صلح حدیبیہ کے معاملوں میں حضرت عمر کی مداخلت اور نکتہ چینی کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں، ان تمام مثالوں سے تم خود اندازہ کر سکتے ہو کہ حضرت عمر ان باتوں کو منصب نبوت سے الگ سمجھتے تھے، ورنہ اگر باوجود اس امر کے علم کے کہ وہ باتیں منصب رسالت سے تعلق رکھتی تھیں ان میں دخل دیتے تو بزرگ ماننا درکنار ہم ان کو اسلام کے دائرے سے بھی باہر سمجھتے۔ سامعین کرام، یہ مولوی شبلی کا جو آخری جملہ ہے اسے آپ دھیان میں رکھیں اور اسے یاد رکھیں، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر باوجود اس امر کے علم کے کہ وہ باتیں منصب رسالت سے تعلق رکھتی تھیں ان میں دخل دیتے تو بزرگ ماننا تو درکنار ہم ان کو اسلام کے دائرے سے بھی باہر سمجھتے۔ بہرحال اب ہم آپ کی خدمت میں سامعین 8 عبارتیں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جن میں سے 7 عبارتیں تو خود شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق کے حصہ دوم سے اخذ کی گئی ہیں اور ایک عبارت صحیح مسلم کی ہے۔ ہم پہلے یہ 8 عبارتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ان پر تبصرہ کیا جائے گا۔ تو پہلی عبارت ملاحظہ فرمائیں، اس تفریق اور امتیاز کی وجہ سے
فقہ کے مسائل پر بہت اثر پڑا، کیونکہ جن چیزوں میں آن حضرت کے ارشادات منصب رسالت کی حیثیت سے نہ تھے، ان میں اس بات کا موقع باقی رہا کہ زمانے اور حالات موجودہ کے لحاظ سے نئے قوانین وضع کیے جائیں۔ چنانچہ معاملات میں حضرت عمر نے زمانے اور حالات کی ضرورتوں سے بہت سے نئے قاعدے وضع کیے، جو آج حنفی فقہ میں بکثرت موجود ہیں۔ اور یہ عبارت جو ہے وہ پیج نمبر 238 پر ہے۔ اب سامعین، یہ جو 7 عبارتیں ہم سلسلہ وار جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، یہ علامہ شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق کے حصہ دوم سے لی گئی ہیں، جن کا صرف ہم پیج نمبر کوٹ کریں گے، باقی تمام ریفرنس سیم ہے یہ 7 عبارتوں کا۔ دوسری عبارت، حضرت عمر مسائل شریعت کی نسبت ہمیشہ مسالے اور وجوہ پر غور کرتے تھے، اور اگر ان کے خیال میں کوئی مسئلہ خلاف عقل ہوتا تھا تو رسول اللہ سے دریافت کرتے تھے۔ سفر میں جو قصر نماز کا حکم دیا گیا تھا، وہ اس بنا پر تھا کہ ابتدائی اسلام میں راستے محفوظ نہ تھے اور کافروں کی طرف سے ہمیشہ خوف کا سامنا رہتا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں خود اس کا اشارہ ہے، لیس علیکم جناح ان تقصرون من الصلاۃ خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، لیکن جب راستے معمون ہو گئے تب بھی قصر کا حکم باقی رہا۔ حضرت عمر کو اس پر استعجاب ہوا اور آن حضرت سے دریافت کیا کہ اب سفر میں کیوں قصر کیا جاتا ہے۔ آن حضرت نے فرمایا کہ یہ خدا کا انعام ہے، اور یہ عبارت جو ہے پیج نمبر 210 پر ہے۔ تیسری عبارت، شریعت کے احکام کے متعلق بہت بڑا اصول جو حضرت عمر نے قائم کیا یہ تھا کہ شریعت کے تمام احکام مصالح عقلی پر مبنی ہیں، اور کچھ الفاظوں کے بعد وہ لکھتے ہیں، مذہبی احکام کے متعلق شروع سے 2 خیال چلے آتے ہیں، ایک یہ کہ ان میں عقل کو دخل نہیں، دوسرا یہ کہ اس کے تمام احکام اصول عقل پر مبنی ہیں۔ یہی دوسرا خیال علم اسرار الدین کی بنیاد ہے۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں، مگر حضرت عمر اس ہی دوسرے اصول کے قائل تھے، اور وہ سب سے پہلے شخص ہیں جس نے علم اسرار الدین کی گویا بنیاد ڈالی۔ اور یہ جو مختصر عبارتیں ہیں یہ پیج نمبر 209 اور 210 پر ہے، جسے ہم تیسری عبارت کے تحت آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ چوتھی عبارت، حضرت عمر نے فقہ کے مسائل اس کثرت سے بیان کیے ہیں کہ ایک مستقل رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ ان تمام مسائل میں یہ خصوصیت صاف نظر آتی ہے کہ وہ مصالح عقل کے موافق ہیں، اور یہ عبارت جو ہے پیج نمبر 211 پر ہے۔ پانچویں عبارت، فقہ کا فن تمام تر حضرت عمر کا ساختہ پرداختہ ہے، اور کچھ جملوں کے بعد وہ لکھتے ہیں، فقہ کی توسیع اور تمام ضروریات کے لیے اس کا کافی ہونا قیاس پر موقوف ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید اور احادیث میں تمام جزیات مذکور نہیں ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان جزیات کے فیصلہ کرنے کے لیے قیاس شرعی سے کام لیا جائے۔ اسی ضرورت سے ائمہ اربعہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل سب قیاس کے قائل ہوئے ہیں، اور ان کے مسائل کا ایک بڑا ماخذ قیاس ہے، مگر قیاس کی بنیاد اول جس نے ڈالی وہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ اور پھر آگے وہ لکھتے ہیں، حضرت ابوبکر کے زمانے تک مسائل کے جواب میں قرآن مجید، حدیث اور اجماع سے کام لیا جاتا تھا، قیاس کا وجود نہ تھا۔ یہ عبارت انہوں نے پیج نمبر 240 پر لکھی ہے۔ اور چھٹی عبارت ملاحظہ فرمائیں، کتب سیر اور احادیث میں تم نے اکثر پڑھا ہوگا کہ بہت سے ایسے موقع پیش آئے کہ جناب رسول خدا نے کوئی کام کرنا چاہا یا کوئی بات ارشاد فرمائی تو حضرت عمر نے اس کے خلاف رائے ظاہر کی۔ مثلا بخاری میں ہے کہ جب آن حضرت نے عبداللہ ابن ابی کے جنازے پر نماز پڑھنی چاہی تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ منافق کے جنازے پر نماز پڑھتے ہیں۔ قیدیان بدر کے معاملے میں ان کی رائے بالکل آن حضرت کی تجویز سے الگ تھی۔ صلح حدیبیہ میں انہوں نے آن حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ اس طرح دب کر صلح کیوں کی جائے۔ یہ عبارت انہوں نے پیج نمبر 237 اور 238 پر درج کی ہے۔ اور ساتویں عبارت،
اس سے زیادہ اصابت رائے کی کیا دلیل ہوگی کہ ان کی بہت سی رائیں مذہبی احکام بن گئیں اور آج تک قائم ہیں۔ نماز کے اعلان کے لیے جب ایک معین طریقے کی تجویز پیش ہوئی تو لوگوں نے مختلف رائیں پیش کیں۔ کسی نے ناقوس کا نام لیا، کسی نے ترہی کی رائے دی۔ حضرت عمر نے کہا کہ ایک آدمی کیوں نہ مقرر کیا جائے جو نماز کی منادی کرے۔ حضرت نے اسی وقت بلال کو حکم دیا کہ اذان دیں۔ چنانچہ یہ پہلا دن تھا کہ اذان کا طریقہ قائم ہوا، اور یہ عبارت علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق کے حصہ دوم کے پیج نمبر 276 پر درج کی ہے۔ لہذا سامعین کرام، یہ ساتوں عبارتیں جو تھی وہ اسی کتاب سے کے اسی حصے سے تھی جن کے پیج نمبر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب 8ویں عبارت جو ہے وہ صحیح مسلم کی ہے، اور عبارت کچھ اس طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے اپنی دونوں جوتیاں دے کر ارشاد فرمایا کہ میری ان دونوں جوتیوں کو لے کر جاؤ، اور اس باغ کے پیچھے جس شخص کو بھی دیکھو کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی زبان سے دیتا ہے اور اس کا دل بھی اس بات کا یقین رکھتا ہے تو اس کو بہشت کی خوشخبری دے دو۔ چنانچہ سامعین، یہ ایک طویل روایت ہے کہ جس کے آخر میں حضرت عمر نے حضرت سے کہا کہ آپ ایسا نہ کیجیے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ لوگ اس بات پر بھروسہ کر لیں گے۔ ان کو چھوڑ دیجیے کہ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اچھے عمل بھی کریں۔ پس حضرت نے فرمایا کہ اچھا، ان کو چھوڑ دو۔ اور یہ جو روایت ہے یہ صحیح مسلم کے فرسٹ والیوم میں ہے، کہ جس کے اندر کتاب الایمان کی جو احادیث ہیں، کتاب الایمان کے تحت یہ حدیث موجود ہے، پیج نمبر 44 اور 45 پر۔ لہذا سامعین کرام، یہ عبارتیں جو ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور وہ عبارتیں کہ جو ہم نے تجزیہ نبوت والی تقریر میں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، اور مولوی شبلی کی کتاب الفاروق اور شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب حجت اللہ البالغہ کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عمر نے جن باتوں میں دخل دیا اور جن امور میں مداخلت کی وہ یہ ہیں کہ جو ابھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو رمل جو رکن حج ہے اس کے معاملے میں انہوں نے داخلت کی، پھر دوسرے اذان کی ایجاد کے متعلق، تیسرے منافق کے جنازے پر نماز پڑھنے کے متعلق، چوتھے قصر نماز کے متعلق، پانچویں لا الہ الا اللہ کی برکت اور اس کے اثر کے متعلق، چھٹے تراویح کی ایجاد جو کہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق خود حضرت عمر کی ایجاد ہے، ساتویں قیدیان بدر کے متعلق، آٹھویں صلح حدیبیہ کے موقع پر، نویں امور معاشرت میں، دسویں خراج کی تشخیص کے لیے، گیارہویں جزیے کے تعین کے موقع پر، اور بارہویں ام ولد لونڈیوں کی خرید و فروخت کے متعلق، اور تیرہویں جانشینی رسول کے متعلق اور خلافت کے متعلق، اور چودھویں تیمم کے متعلق، اور 15ویں حج تمتع کے متعلق، اور 16ویں 3 طلاقوں کے متعلق انہوں نے اپنے خیالات اور اپنی رائوں کا اظہار کیا، اور ان تمام معاملات میں اور ان تمام امور میں انہوں نے اللہ و رسول کی مرضی کے خلاف مداخلت کی، اور ان میں انہوں نے نکتہ چینی کی۔ اب سامعین کرام، ابھی تک ہم نے جتنی بھی گفتگو کی ہے، پہلے ہم اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں اور کچھ اہم حقائق کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرا لیں تاکہ بیان کو آگے بڑھانے میں آسانی ہو۔ تو ہم نے دیکھا ابھی تک کہ حکام سقیفہ بنی ساعدہ کی تجویزوں اور ترکیبوں نے لوگوں کے اعتقاد اور عمل پر کافی اثر ڈالا۔ اعتقاد کو مجروح کرنے کے لیے ان حضرات نے 2 جھوٹے اصول قائم کیے اور 2 غلط عقیدے لوگوں کے درمیان میں مشہور کیے
کہ جن میں سے ایک تھا عقیدہ عدم استخلاف، یعنی یہ کہ آن حضرت نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں مقرر کیا، اور دوسرے عقیدہ تجزیہ نبوت کہ جن کے مطابق آن حضرت کے تمام اقوال و افعال جو ہیں وہ تشریعی نہیں ہیں، ان کا شریعت سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان میں سے صرف وہ افعال اور وہ اقوال کہ جن کا تعلق آخرت سے ہے اور عبادات سے ہے، صرف انہیں ہم کو ماننا چاہیے، اور دنیاوی معاملات میں خصوصاً حکومت کے معاملات میں ان کی پیروی اور ان کی حکم کی فرما برداری ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ اس ضمن ہم نے دیکھا کہ وہ امور جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کوئی ان میں دخل اندازی کرے تو وہ بقول مولوی شبلی اسلام کے دائرے سے باہر ہیں۔ اور یہ جو عبارتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور وہ عبارتیں کہ جو تجزیہ نبوت والی تقریر میں پیش کی تھیں، اور علامہ شبلی کی کتاب الفاروق اور شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب حجت اللہ البالغہ، ان تمام یہ دونوں کتابیں اور ان تمام عبارتوں پر جب غور کریں گے آپ اور تحقیق کریں گے تو یہ اہم حقائق آپ کے سامنے آئیں گے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ حضرت عمر نے فقہ اسلام کی تقسیم کی، دوسرے یہ کہ حضرت عمر نے بہت سے امور جو منصب رسالت سے تعلق رکھتے تھے ان میں بھی دخل دیا، اور تیسرے یہ کہ علم اسرار الدین کی ایجاد کا سہرا انہی کے سر ہے، اور چوتھے یہ کہ سارا فقہ اسلام انہی کا ساختہ پرداختہ ہے، اور حضرت عمر کی رائیں جو تھی وہ مذہبی احکام بن گئیں۔ لہذا اس میں سے جو آخری کے 3 جملے ہیں وہ براہ راست علامہ شبلی نعمانی کے جملے ہیں کہ جو ان کی عبارتوں میں موجود ہیں، اور وہی حقائق ہیں کہ جن کا اظہار ہم ابھی کر رہے ہیں۔ لہذا سامعین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دائرہ نبوت کو اتنا سکیڑا گیا کہ وہ فقط نقطہ رہ گیا، دائرے سے وہ ایک نقطہ بن گیا، اور وہ بھی عقلیدت کا وہ نقطہ کہ جس کی موجودگی محض فرض کرنی پڑتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت عمر نے ان امور میں بھی دخل دیا جو منصب نبوت کے اندر تھے، اور اس موقع پر سامعین کرام مولوی شبلی کا جو کلمہ حق ہے وہ قابل غور ہے کہ اگر حضرت عمر امور دین میں دخل دیں تو اسلام سے باہر سمجھے جائیں گے۔ اب ان کا امور دین میں دخل دینا تو ثابت ہو گیا، جیسا کہ ہم نے ان عبارتوں میں بھی دیکھا، اور گزشتہ عبارتوں میں بھی، گزشتہ تقریر کی عبارتوں میں بھی ہم نے دیکھا۔ لہٰذا اب آپ اپنے قاعدے پر عمل کریں یا نہ کریں آپ کو اختیار ہے، لیکن آپ نے جیسا کہا کہ اگر امور دین میں اور وہ امور کے جو جن کا تعلق منصب رسالت سے ہے اور وہ تمام چیزیں کہ جو دائرہ نبوت کے اندر ہیں، اگر ان میں وہ دخل اندازی کرتے، جیسا کہ خود مولوی شبلی کا کہنا ہے کہ اگر وہ کرتے تو ہم انہیں بزرگ ماننا تو درکنار اسلام سے باہر سمجھتے، یعنی مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ تو اب یہ آپ نے جو کہا ہے تو اس کی بنیاد پر ہم نے یہ جو عبارتیں خود آپ ہی کی کتابوں سے جو پیش کی ہیں، اور آپ کے جو بزرگ اور معتبر اور آپ کے استادوں میں جن کا شمار ہوتا تھا شاہ ولی اللہ، ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ جس سے آپ بہت متاثر ہیں، ان کے حوالے اور ان کی کتاب سے ہم نے تمام باتیں ثابت کر دی کہ حضرت عمر نے امور دین میں بھی اور وہ امور کے جو دائرہ نبوت کے اندر تھے اور منصب رسالت سے تعلق رکھتے تھے، ان تمام امور میں بھی انہوں نے دخل اندازی کی کہ جن کی ایک طویل فہرست ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں پیش کی، کہ ہم نے جو 16 معاملات اور 16 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی، ان میں سے آپ خود دیکھ لیجئے اور غور کر لیجئے کہ کتنے معاملات اور کتنے باتیں اور کتنے مسائل ایسے تھے کہ جن کا تعلق اسلام اور شریعت اور دین سے تھا، اور جو دائرہ نبوت کے اندر تھے اور جن کا تعلق منصب رسالت سے تھا۔ ان تمام چیزوں میں بھی حضرت عمر نے مداخلت کی، جو کہ باقاعدہ ان عبارتوں سے ثابت ہو رہی ہیں، خود علامہ شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق سے اور شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب حجت اللہ البالغہ سے یہ تمام امور ثابت ہوتے ہیں۔ اب سامعین کرام، ان اعتقادات کے ایجاد کی اصلی غرض و غایت یہ تھی
کہ کسی طرح جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل کردہ حکومت پر قبضہ کیا جائے۔ مذہب رسالت کو تنگ کرنے کی یہ مصلحت تھی اور چھوٹا اور کوتاہ کرنے کی یہ مصلحت تھی کہ حضرت عمر کی قیاس آرائیوں کی جولانگاہ کشادہ ہو۔ اور گزشتہ عبارتوں میں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، ان عبارتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اسلام خدا اور اس کے رسول نے پیش کیا تھا وہ اس قابل بھی نہ تھا کہ صرف 2 یا 3 سال بھی چل سکے، کیونکہ رسول خدا اور حضرت عمر کے درمیان میں اور ان کی خلافت کے دور کے درمیان میں صرف 2-3 سالوں کا ہی تو فرق تھا۔ حضرت کے فوراً بعد حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے اور جن کی مدت خلافت تقریباً 2-3 سال کے درمیان کی رہی، اور پھر ان کے فوراً بعد حضرت عمر خلیفہ ہو گئے۔ لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول خدا اور حضرت عمر کے درمیان میں صرف 2-3 سالوں کا ہی فرق تھا، اور یہ 2-3 سال کے اندر ہی معاملہ اتنا الگ ہو گیا، اور حضرت نے جو اسلام اور جو شریعت پیش کی تھی اور خدا نے جسے بھجوایا تھا حضرت کے ذریعے، وہ صرف 2-3 سال بھی نہیں چل سکی۔ اور صرف 2-3 سال کے بعد جب حضرت عمر اپنے دور خلافت میں آتے ہیں تو انہیں اسلام کے بہت سارے معاملات میں اور شریعت کے بہت سارے احکام میں ترمیم و تنسیخ کرنی پڑتی ہے، رد و بدل کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا حضرت عمر نے مسائل اسلام میں اپنی عقل کا استعمال کر کے اور قیاس سے کام لے کر ان مسائل میں ایسی ترمیم و تصحیح کی کہ اب 1400 سال گزرنے کے باوجود آج تک حنفی فقہ میں موجود ہے اور قابل عمل ہے۔ اور وہ فقہ اور وہ شریعت اور وہ احکامات کے جو حضرت لائے تھے اور خدا نے جسے بھیجا تھا، وہ اس قابل بھی نہ تھے کہ صرف 2-3 سال بھی چل سکیں، کیونکہ فوراً 2-3 سال کے بعد حضرت عمر کو اپنے دور خلافت میں ان میں تبدیلی کرنے، انہیں بدلنے اور ترمیم و تنسیخ کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ مگر انہوں نے جو احکام بنا دیے، انہوں نے جو شریعت کے احکام لوگوں کے سامنے پیش کر دیے، انہوں نے جو قوانین بنا دیے اور جو احکام انہوں نے لوگوں کو دیے، وہ اس قابل تھے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود وہ قابل عمل ہیں اور حنفی فقہ کا حصہ ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے۔ بہرحال ان عبارتوں سے ہمارا وہ دعویٰ کہ جسے ہم نے اکثر گزشتہ تقریروں میں جس کا ذکر کیا ہے، وہ بھی ثابت ہو گیا کہ اہل سنت حضرات میں وہ اسلام نہیں پھیلا جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، بلکہ وہ اسلام پھیلا اور ان میں آج وہی اسلام پایا جاتا ہے جو کارکنان سقیفہ بنی ساعدہ نے مرتب کیا تھا، اور ان خلفائے ثلاثہ نے خصوصاً حضرت عمر نے جس کی تشریح و توضیح کی تھی اور جس کی بنیاد ڈالی تھی۔ مسائل شرعی میں عقل اور قیاس کے دروازوں کو کھول کر ان لوگوں نے آئندہ آنے والوں کے لیے راستہ صاف کر دیا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ نے اس قدر قیاس کیا کہ انہیں قیاس کرنے والوں کا امام کہا گیا۔ اب سامعین کرام دیکھیے کہ جیسا ہم نے اس ذیلی موضوع کی شروعات میں ہی جس ذکر کیا تھا کہ یہ جو موضوع ہے یہ ہمارا بہت سے پہلوؤں پر مشتمل ہے، جس میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جس خلافت کی ابتدا ہوئی اور خصوصاً خلفائے ثلاثہ کی جو خلافت بعد میں بالترتیب واقع ہوئی، تو اس کے مضر نتائج و عواقب کیا تھے، اس کے کیا نقصانات تھے اور کیا نقصانات ہوئے۔ لہذا کارروائی سقیفہ بنی ساعدہ کے مضر نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ حکام سقیفہ کی خامیوں کو ڈھانکنے کے لیے علماء اہل سنت والجماعت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی انہی خامیوں کا وجود ثابت کرنا پڑا، یا دوسرے لفظوں میں ان خامیوں اور ان عیبوں کا عذر شرعی تلاش کرنا پڑا۔ لہذا ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں۔
مثلاً حضرت عمر اکثر نبیذ پی لیا کرتے تھے، اور جب آپ کو زخم کاری لگا اس وقت بھی نبیذ ہی پلائی گئی تھی، اور جس کا ذکر ہم نے شورا والی تقریر میں کیا ہے، اور عبارت بھی پیش کی، اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ جس میں جب ان کو زخم کاری لگنے کے بعد میں دوا پلائی گئی تو زخم کے راستے سے نکل گئی، پھر نبیذ پلائی گئی تو زخم کے راستے سے نکل گئی، اس کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ سامعین، نبیذ دراصل جو ہے وہ جو کی شراب کو کہتے تھے، کہ آج کے زمانے میں جسے بیئر کہتے ہیں۔ تو نبیذ جو ہے وہ عربی لفظ ہے کہ جو اس شراب کو کہتے ہیں کہ جو سے بنائی جاتی تھی، اور آج کے دور میں انگلش میں جسے بیئر کہتے ہیں آج کے دور میں، وہ اس بیئر کو عربی میں نبیذ کہتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ اس عبارت میں بھی جس کا ہم نے شورا والی تقریر میں ذکر کیا ہے، اور کتب تاریخ میں اور مختلف جگہوں پر کتب اسلامیہ میں یہ حقیقت مسلمہ ہے اور ثابت شدہ ہے کہ حضرت عمر نبیذ پیا کرتے تھے اور ان کو نبیذ کی عادت تھی۔ لہٰذا ضروری ہوا کہ حضرت عمر کی اس کمزوری کو ڈھانکا جائے۔ اس غرض کے لیے یہ روایت بنائی جاتی ہے کہ جو ہم ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ حسین بن عبداللہ اور داؤد ابن علی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے عبداللہ ابن عباس کو آواز دی، اس حال میں کہ لوگ ان کو گھیرے ہوئے تھے، اور اس نے کہا کہ تم اس نبیذ سے غنودگی چاہتے ہو، یا یہ تمہارے لیے شہد و دودھ سے بھی اس اثر میں کمزور ہے؟ ابن عباس نے جواب دیا کہ ایک دفعہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عباس کے پاس آئے اور کہا کہ ہم کو بھی پلاؤ۔ عباس نے کہا نبیذ تو شراب ہے، کیا ہم آپ کو دودھ اور شہد نہ پلائیں؟ حضرت نے کہا کہ نہیں، مجھ کو وہی پلاؤ جو لوگوں کو پلا رہے ہو۔ پس ایک بڑا کاسہ نبیذ سے بھرا ہوا حضرت کو دیا گیا۔ حضرت کے اصحاب و مہاجر و انصار وہیں تھے۔ حضرت نے بہت جلدی کر کے پی لیا، قبل اس کے کہ اور لوگ آپ کو دیکھیں، یا قبل اس کے کہ آپ سیراب ہوں۔ پس آپ نے سر اٹھایا اور کہا کہ تم نے اچھا بنایا ہے، پس بناتے رہو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا اس سے خوش ہوئے، اور یہ میرے لیے زیادہ تعجب کی چیز ہے اس بات سے کہ ہمارے اوپر دودھ اور شہد کے چشمے بہا دیے جاتے۔ اور سامعین کرام، آپ کو حیرت ہوگی کہ جو روایت ہے یہ کسی غیر مشہور و معروف کتاب میں نہیں، بلکہ مسند امام احمد ابن حنبل کے اندر موجود ہے، جو کہ حنبلی فرقے کے بانی ہیں۔ انہوں نے جو مشہور کتاب مسند لکھی ہے، تو امام احمد ابن حنبل کی مسند کے فرسٹ والیوم کے پیج نمبر 336 پر یہ روایت موجود ہے۔ اور سامعین کرام، اس روایت میں جس نبیذ کا حکم ہے وہ شراب کے حکم میں آتی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں تصریح فرما دی تھی کہ نبیذ پر حکم شراب لاگو ہوتا ہے اور وہ حرام ہے۔ اور حضرت کا یہ حکم اور یہ حدیث اور یہ حقیقت جو ہے، اب یہ بھی عجیب بات دیکھی، فرسٹ والیوم میں تو انہوں نے یہ روایت لکھی ہے جس میں حضرت کو باقاعدہ نبیذ پیے جانے کا ذکر ہے، لیکن اسی امام احمد ابن حنبل نے اپنے مسند کے سیکنڈ والیوم میں، فورتھ والیوم میں اور سکستھ والیوم میں 10 مختلف جگہوں پر اس حقیقت کا ذکر کیا ہے کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، کہ جس کے تحت حضرت کے حکم اور حدیث کے مطابق نبیذ شراب ہے اور حرام ہے۔ یہ حقیقت اور یہ حکم اور یہ حدیث جو ہے انہوں نے اپنی مسند کے سیکنڈ والیوم کے پیج نمبر 27 پر، پیج نمبر 47 پر، پیج نمبر 48 اینڈ پیج نمبر 104 پر، اور فورتھ والیوم کے پیج نمبر 3 پر، پیج نمبر 6 پر، پیج نمبر 356 پر، اور سکسth والیوم کے پیج نمبر 96، 99 اور 112 پر۔ لہٰذا اسی مسند میں 10 جگہوں پر یہ حقیقت اور یہ حدیث اور یہ حکم حضرت کا موجود ہے کہ جس کے مطابق نبیذ شراب ہے اور وہ حرام ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سیکنڈ والیوم میں 4 جگہوں پر، فورتھ والیوم میں 3 جگہوں پر اور سکستھ والیوم میں 3 جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے کہ جسے امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب مسند میں درج کی ہے۔ اب یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اسی کتاب کے فرسٹ والیوم میں
پیج نمبر 336 پر وہ ایسی روایت لکھ رہے ہیں کہ جس کے مطابق خود حضرت نے معاذ اللہ نبیس بھی۔ اب سامعین کرام، ہم کیا کہیں؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور تذلیل کا اس سے بدتر نمونہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہمیں کچھ کہنے اور مزید اس کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف لفظی ترجمہ ہی کافی ہے، اور ہم اس کی اور کیا تفصیل و تشریح کریں۔ آپ نے یہ جو عبارت ملاحظہ کی، اس کے ظاہری الفاظوں اور جملوں سے اور لفظی ترجمے سے اس میں جو بات دکھ رہی ہے ہم کو، جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہی کافی ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر کی محبت میں ان حضرات نے خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک کو شراب پلا دی۔ اب اس کے آگے اور کیا کہیں اور کیا اس کی تفصیل کریں اور اس کے بارے میں ہم کیا تبصرہ کریں؟ اگر انسان اپنے تعصب کی پردوں کو اپنے دل اور دماغ سے اتار دے اور نکال دے تو یہی ایک مسئلہ اس کو حقیقت کے قریب کرنے کے لیے کافی ہوگا کہ اگر وہ صحیح دل سے اور سچے اور ٹھنڈے دماغ سے سوچے کہ آخر حقیقت کیا ہے، یہ کیا مذہب ہے، یہ کیا فرقہ ہے، اور یہ کون سے اصول ہیں کہ جن کی بنیاد پر اپنے خلیفہ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور وہ عادت اور وہ فعل کہ جس کے وہ عادی تھے اور جس کی ان کو عادت تھی اور جس کا ذکر بہت ساری کتب اسلامیہ میں موجود ہے اور ایک ایسی حقیقت مسلمہ ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جاتا، تو اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ جھوٹے راویوں نے اور غیر صحیح اور غیر ثقہ اور غیر معتبر اور جھوٹے اور کاذب راویوں نے مال و دولت کی خاطر اور ان حکام و خلفاء سے قربت حاصل کرنے کی خاطر یہ جھوٹی روایتیں گڑھیں، اور ان علماء نے کہ جو ان کے محبتوں میں گرفتار تھے اور جو انہیں اپنے آقا و مولا تسلیم کرتے تھے، ان جھوٹی اور گڑھی ہوئی روایتوں کو ان کی جھوٹی محبت میں اور اندھی عقیدت میں اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دی، اور وہ بھی ایسی کتابیں کہ جو صحیح حدیثوں کی کتابوں کے نام سے لوگوں کے سامنے انہوں نے پیش کی۔ لہٰذا سامعین کرام، اب ہمارا جو موضوع ہے وہ مکمل نہیں ہوا ہے، لیکن آج کی تقریر یہیں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں اسی موضوع کے تحت سلسلہ بیان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔